BCCI نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہاں پر ایک گن ہے، ان گن کا نام ہے پاکستان۔ یہ جو نیکسٹ منتھ وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ ہونے جا رہا تھا سری لنکا میں، یہ کینسل۔ اب بھارت نہیں کھیلے گا ایشیا کپ کیونکہ وہاں پر گن ہے، جیسے ہم نے کہہ دیا، اور اس گن کا نام ہے نا پاکستان، اور نا پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب بھارت نہیں کھیلے گی، جب بھارت نہیں کھیلے گی تو آٹومیٹکلی سوچو بھائی صاحب کہ ایشیا کپ کینسل ہو گیا، اور یہ جو آنے والا مینس ایشیا کپ ہے یہ بھی کینسل ہونے والا ہے، کیونکہ بھارت کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت کبھی بھی ICC کے کسی ایونٹ میں پاکستان کے ساتھ سیم گروپ میں نہ رہے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ کھیلے۔ اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بھارت کے ساتھ جتنا دہشت گردی پاکستان نے کی ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا سسٹم ہی دہشت گردی پر بنا ہے۔ اور آپ جاتے ہو، سپورٹ کھیلتے ہو ان کے ساتھ، کرکٹ کھیلتے ہو، اور پیسے جاتے ہیں پاکستان کو بھارت کی طرف سے۔ نہ ہی تو صرف آپ کھیلتے ہو، ان کو شو کرتے ہو کہ چل ٹھیک ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، بھلے ہی آپ دہشت گرد ہو، لیکن ان کے پیچھے آپ کے پیسے بھی جا رہے ہیں پاکستان، اور اسی پیسوں سے پھر یہ لوگ دہشت گردی کرتے، اسی ہی پیسوں سے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ نہیں ICC کے پیسے جب جاتے ہیں تو پلیئروں کو جاتے ہیں، وہی پلیئر یوز کرتے ہیں پاکستان میں، اور وہی پیسے جاتے ہیں ٹیکس کے ذریعے سے پاکستان آرمی کو، اور پاکستان آرمی وہ یوز کر رہی ہے کس چیز کے لیے؟ وہ ہے دہشت گردی۔ اب یہ جو آنے والے وقت میں ایشیا کپ ہو رہا ہے مینس، یہ بھی کینسل سمجھو، سپٹمبر میں ہونے والا تھا، جو بھارت اور سری لنکا کے دونوں دیشوں میں ہونے والا تھا۔ اب یہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی بھارت میں ہوگا، اور نہ ہی بھارت کھیلے گا۔ اب جاؤ اپنا دیکھو، یہ محسن نقوی جو بہت زیادہ چیخیں مار رہا تھا نا جب میں نا ایشیا کرکٹ کونسل کا چیف بنوں، چیئرمین بنوں، تو وہاں پر ہم یہ کریں گے، وہاں پر وہ کریں گے۔ اب کرو ڈائریکٹلی اوپن سجیشن ہے BCCI کو، ہمارا ریکویسٹ ہے کہ بنا دے اسی وقت میں ایک ٹرائی نیشن سیریز بنا دو، وہاں پر جتنا بھی T20 کھیل سکتے ہو کھیلو، جتنا بھی ون ڈے کھیل سکتے ہو کھیلو، افغانستان، سری لنکا اور بھارت، اور اگر چوتھا چاہیے ایک منی سا سیریز بنانا ہے تو نیپال کو بھی لاؤ، اور یہی اس طرح کرو کہ ایشیا کپ بنا دو، کہہ دو کہ یہ انڈین ایشیا کپ ہے، انڈین ایشیا کپ کے نام پر بنا دو، اور بلاؤ وہاں پر UAE کو بھی بلاؤ اور ہانگ کانگ کو بھی بلاؤ۔ اس گند کے ایک اور بھائی ہے بنگلہ دیش، ان کو یہاں پر ایشیا کپ مت کھلاؤ، اور نہ ہی یہ لائق ہے یہ لوگ کرکٹ کے۔ کرکٹ پیس ہے، اور پاکستان دہشت گردی، اور بنگلہ دیش پاکستان کا چھوٹا بھائی، چھوٹا دہشت گرد۔ دونوں کو ہم جانتے ہیں، دونوں کو پہچانتے ہیں، دونوں کی سمجھ آتی ہے، دونوں جو دیش ہے ایک ہی نام پر چلتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہتے بھی ہیں، یہ اتنے حرامی، یہ قرضے میں ڈوبے، یہ IMF کے قرضدار جو روزانہ IMF سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو بھی چونا لگاتے ہیں، اور ان پیسوں بھی کے ساتھ بھی یہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ قرضدار، یہ بیکاری، یہ اتنے حرامی ہیں کہ آپ اگر اس کے ساتھ کھیلو گے اور کھیلنے کے بعد پھر سے کہہ دیں گے کہ نہیں، یہ جو پیسے آئے ہیں ICC کو، یہ جو پیسے آئے ہیں ایشیا کپ یا ایشیا کرکٹ کونسل کو، یہ سب آئے ہیں کیونکہ بھارت کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے۔ اب بھارت نے اوپن کہہ دیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے، ہمارا وومن ایمرجنگ ٹیم بھی نہیں جائے گی سری لنکا، اور وہاں پر ایشیا کپ نہیں کھیلیں گی۔ اب کھیلو، اب جاؤ کھیلو، اپنے ساتھ کھیلتے ہو، کسی اور کے ساتھ کھیلتے ہو، جتنا بھی آپ کی مرضی ہے، جہاں بھی کرنا ہے، جیسی بھی کرنا ہے، باڑ میں جاؤ۔ اوقات کی بات ہوتی ہے نا، اوقات یاد دلانے میں بھارت آپ کا باپ ہے، آپ کا باپ تھا، ہے اور رہے گا، اور آپ کا باپ ہمیشہ آپ کو نہ آپ کے اوقات یاد دلا رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے، پھر بھی آپ اتنے بڑے بیوقوف ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے۔
آپ کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے. جس طرح وار میں آپ کی پینٹی لگا دی، اس طرح کرکٹ میں، بزنس میں، پانی میں، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک جگہ میں آپ کی واٹ لگانی چاہیے. ہر ایک جگہ میں، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں. کیونکہ اگر ایک بھی ڈپارٹمنٹ چھوٹ گیا تو پھر پتا چلے گا، یا پھر آپ کو نہ ایک حوصلہ آ جائے گا، آپ کی اندر سے ایک حوصلہ آ جائے گا، اور پھر آپ نہ پھر سے بڑی بڑی باتیں کرو گے. پاکستان کی آرمی، پاکستان کے کرکٹر، پاکستان کی یوٹیوبر، پاکستان کی جرنلسٹ، پاکستان کی جو پولیٹیشنز ہے، یہ سب ایک طرح کے کتے ہیں. ایک طرح کے کتے ہیں. یہ صرف نہ جرسی چینج ہوئی ہے. ملٹری یا آرمی کی جرسی میں کتا ہے. کرکٹر نہ جرسی ہے کرکٹر کی لیکن کتا ہے. جرنلسٹ گینڈے اور کتے دونوں بر کے ہیں. بونک رہے ہیں جب ویو نہیں آتے، بونک رہے ہیں جب گینڈے کے ساتھ کوئی چیز ہوتا ہے تو گینڈا اپنا نفرت نکالتا ہے. اور اسی طرح پولیٹیشن صرف ٹائی اور ڈریس پہن کر، وہ بھی نہ کتا. وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ گدے پر جو بھی بچھا دو، گدا گدا ہی ہوتا ہے. پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کا بھی یہی حال ہے. آپ جس طرح جرسی پہنا ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں، اگر سپورٹ ہو، پولیٹیشن ہو، آرمی ہو، گورنمنٹ، جہاں پر بھی، لیکن گدا اور پاکستانی وہی ہے. آپ جو بھی کرو، آپ کی جو بھی مرضی ہے، ٹرائی کرو، آپ کی ٹرائی سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ فطرت بن گئی ہے، یہ نیچر ہے پاکستانیوں کی. یہ نیچر نہ تو آپ چینج کر سکتے ہو، نہ تو ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ نیچر کی یہ جو بینچ مارک ہے جو رکھ کی گئی ہے، یہ ہے پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم سے، جہاں پر بچے کو سکھا رہا ہے مذہب کی نفرت، پڑوسی کا نفرت، ہندو کا نفرت، بھارت کا نفرت، افغانستان کا نفرت، بلوچ کا نفرت، پٹھان کا نفرت. یہ سکھائی جا رہی ہے بچے کو. جو وہاں پر گودی میں نہ ان کو لاؤ، وہاں پر یا تو مدرسے میں بٹھا کر وہاں پر ان کو سکھاؤ، یا ہی اسکولوں میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہاں سے سکھا دو کہ بھارت کون ہے، افغانستان کون ہے، بلوچ کون ہے، پٹھان کون ہے. اگر دنیا میں کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ ہے لاہوری پنجابی. یہ سکھایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو. تو پھر ان سے نہ کیا گلا اور کیا شکوا، کیا کہہ دے کیا نہ کہہ دے، کیونکہ یہ سسٹم یہی ہے. اور یہ جو بی سی سی آئی کی یا ڈیسیشن ہے کرکٹ کے حوالے سے، اتنا بڑیا ڈیسیشن لیا ہے. اور بڑیا میرے نظریے میں، اگر آپ کہہ دو بڑیا، میں کہتا ہوں بڑیا سے بھی، سپر سے بھی. وہ جو شلپا شیٹی کہہ رہی ہے نا، سپر سے بھی اوپر ہے. سپر سے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کے لوگوں کی سنی ہے. بھارت کی لوگوں کی سنی ہے. بھارت کے لوگ چاہتے ہیں کہ آئی سی سی کے ایونٹ میں ایک گروپ میں نہ جائے، ایشیا کپ سے وڈرا کرے اور یہ ایشیا کپ کینسل ہو جائے. اب ایک ہی آرمی نے اپنا کام کیا، سرکار نے اپنا کام کیا، لوگوں نے اپنا کام کیا، اور اسی طرح اب نہ کرکٹ بورڈ نے، بی سی سی آئی نے، بھارت کی اس نے بھی اپنا کام کیا. ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر جو خاموش ہے اور ان سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ بھی اپنا کام کرے. وہ کیا ہے؟ بھارت کا بالی ووڈ. اب یہ جو بلا رہے ہیں دبئی کو نا کہ سنگر آ جائے وہاں پر کولیبریٹ کرے، وہاں پر گانے گائے، یہی چیز ہونا چاہیے. یہ صرف بھارت کی بالی ووڈ میں بھی تھوڑا غیرت آنا چاہیے. وہ بہت زیادہ بے غیرت ہے. سوری اس ورڈ کے لیے، لیکن بہت بڑے بے غیرت ہیں. پیار اور امن اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ جانتے ہیں. یہی دبئی میں ISI کے لوگ آتے ہیں ان کی پارٹیز میں، ان کے شوز میں. یہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے ISI کے ہائی کمشنر کے سامنے، اور وہ یوز ہو جاتے ہیں. اور یہ یہی بات میں لگے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کام کرو. اگر انڈیا نہیں آ سکتے ہو تو آپ کے لیے ہم لوکیشن چینج کرتے ہیں. دبئی میں کرتے ہیں بھائی صاحب، کرتے ہیں یورپ میں. آپ کا ویزا بھی ہم لگاتے ہیں، آپ کی فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے، ہیلپ بھی ہوگا. پیسے جائیں باڑ میں جائے. بالی ووڈ کے لوگ سوچتے ہیں کہ باڑ میں جائے بھائی صاحب لوگ. ہم تو صرف نا پیار محبت اور امن کی لوگ ہیں.
اگر پاکستان دہشت گردی کرتے ہیں تو ان میں ہمارا کیا قصور؟ ارے گدے، آپ کا قصور تو ہے نا 100%، 100% آپ کا قصور تو ہے نا، آپ کا قصور ہے، آپ پرووائڈ کر رہے ہو فائنینشیل ہیلپ، وہی پیسے جا رہے ہیں کہاں؟ پاکستان، وہی پیسے پھر سے کہا جا رہے ہیں پاکستانی آرمی کو، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دہشت گردی۔ امید ہے کہ بالی ووڈ کے لوگوں کو، بالی ووڈ کی سیلیبریٹیز کو اب سمجھ آ جائے کہ کون اور کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ۔ یہ بھارت کے لوگوں نے آپ لوگوں کو سپر سٹار بنایا ہے، اگر یہ چاہے نا تو کل آپ کو نا 0 سٹار بنائیں گے، 0 سے بھی مائنس میں جاؤ گے۔ اب امید یہی ہے کہ غیرت آ جائے اور کہہ دے کہ نہ ہی فلم کریں گے، نہ ہی گانا کریں گے، نہ ہی ڈانس کریں گے، نہ ہی شو کریں گے، بات ختم۔ آپ بھی لکھ دو کرکٹ کے بارے میں اور بالی ووڈ کے بارے میں۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ٹل دین، گڈ ٹائم، بائے بائے۔